वेलकम बैक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात हुई। वज़ीर दाखिला ने वज़ीर आज़म को ज़ायरीन की नई पॉलिसी के हवाले से ब्रीफिंग दी। वज़ीर आज़म ने वज़ीर हवाबाजी को ज़ायरीन के लिए खुसूसी परवाज़ों का इंतज़ाम करने की हिदायत कर दी। मुलाकात में बलूचिस्तान की अमन अमान की सूरत हाल पर भी ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आज़म ने वज़ीर दाखिला को गवादर सेफ सिटी पर काम शुरू करने की भी हिदायत की। दूसरी जानिब वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा है कि FC बलूचिस्तान नॉर्थ के क़याम अमन के लिए कुर्बानियाँ अनमिट हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला ने हेड क्वार्टर्स नॉर्थ फ्रंटियर कोर बलूचिस्तान का दौरा किया। FC बलूचिस्तान नॉर्थ के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी पेश की। फ्रंटियर कोर बलूचिस्तान नॉर्थ के IG मेजर जनरल आबिद मजहर ने वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का अफसरान से तारुफ कराया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने यादगार शहदा पर हाज़िरी दी, फूल रखे और फातह खानी की। उन्होंने FC बलूचिस्तान नॉर्थ के शहदा के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ की, जबकि शहदा की कुर्बानियों को खिराज अकीदत पेश किया। IG FC बलूचिस्तान नॉर्थ मेजर जनरल आबिद मजहर ने फोर्स की तरबियत और पेशा वराना सलाहियतों के बारे में ब्रीफिंग दी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने बलूचिस्तान में क़याम अमन के लिए फ्रंटियर कोर नॉर्थ के गिरा कदर खिदमात को सराहा। उन्होंने कहा कि फितना हिंदुस्तान के मज़मूम अज़ाइम नाकाम बनाने में इस फोर्स के अफसरों और जवानों ने शुजाअत की तारीख रकम की है। फ्रंटियर कोर बलूचिस्तान नॉर्थ के अफसरान और जवानों की पेशा वराना महारत और बहादुरी पर नाज है। कमांडर बलूचिस्तान को लेफ्टिनेंट जनरल राहत नसीम अहमद खान ने बलूचिस्तान की मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के तलबा तालिबात के साथ खुसूसी नशिस्त की। इस नशिस्त के दौरान शुरका को बलूचिस्तान के बारे में तफसीली ब्रीफिंग दी गई और ताज़ा तरीन पेशरफ्त के बारे में आगाह किया गया। शुरका ने कोर कमांडर बलूचिस्तान से सवालात किए और कोर कमांडर बलूचिस्तान ने तमाम सवालात के मुदल्लिल और तफसीली जवाबात दिए। शुरका ने कोर कमांडर बलूचिस्तान के जवाबात पर इत्मीनान का इजहार किया। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा मोहम्मद इसहाक़ डार ने कहा है कि हमने मुल्क को दिवालिया होने से बचाया। PTI हुकूमत मज़ीद 6 माह रहती तो मुल्क डिफ़ॉल्ट कर चुका होता। मुल्क में मौशी इस्तेहकाम आ चुका है। हमारा हदफ पाकिस्तान को G20 में शामिल करना है। न्यूयॉर्क में पाकिस्तानी कम्यूनिटी से खिताब करते हुए वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का कहना था कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी मुल्क का सरमाया है। हुकूमती कोशिशों की बदौलत मईशत में नुमायाँ बेहतरी आई है। 3 साल की कलील मुद्दत में मौशी आशारियों में बेहतरी लाई गई। GDP ग्रोथ में नुमायाँ बेहतरी आई है। तमाम आलमी मालियाती इदारे पाकिस्तान की मौशी बेहतरी के मोतरफ हैं। उनका कहना था कि तहरीक अदम एतमाद एक मुश्किल फैसला था जो हमने मुल्क की खातिर किया था। हमने डिफ़ॉल्ट के ख़तरे को दफन कर दिया है। नायब वज़ीर आज़म का कहना था कि मुल्क से दहशत गर्दी के नासूर के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरज़्म है। दौरे अफ़गानिस्तान के दौरान तमाम उमूर पर बात की। अफ़गानिस्तान से कहा कि अपनी सरज़मीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल न होने दें। हम अफ़गानिस्तान के खैर ख्वाह हैं, उनकी तरक्की और खुशहाली चाहते हैं। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने डॉक्टर आफिया सिद्दीकी केस से मुतालिक बयान की वजाहत कर दी। सोशल मीडिया पर जारी बयान में इसहाक़ डार का कहना था कि मैंने गुज़श्ता रोज़ अटलांटिक काउंसिल थिंक टैंक के वाशिंगटन में बानी PTI के केस के बारे में सवाल के जवाब में डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के केस के हवाले से सियाको सबाक से हट कर लिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि नून लीग की हुकूमतों के अदवार में हम हमेशा डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की रिहाई के लिए तमाम तर सिफारती और अदालती मुआवनत फराहम करते रहे हैं और आइंदा भी करते रहेंगे जब तक कि रिहाई का मामला हल न हो जाए। उनका कहना था कि हर मुल्क के अदालती और कानूनी तरीक़ाकार होते हैं जिनका एहतराम किया जाता है, चाहे वो पाकिस्तान हो या अमरीका। नायब वज़ीर आज़म का कहना था कि डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की रिहाई के मामले पर हमारी हुकूमत का मौक़िफ़ दो टोक और वाज़ेह है। कौमी खिलाड़ियों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आ गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने खेलों के मैदान में मुल्क का नाम रोशन करने वाले कौमी हीरोज़ के लिए इनामी रकम में इजाफा करने का फैसला कर लिया है। ओलंपिक गेम्स में गोल्ड मेडल जीतने वाले एथलेटिक्स को 3 करोड़ रुपए इनाम दिया जाएगा, जो पहले सिर्फ 1 करोड़ था। सिल्वर मेडल जीतने वालों को 2 करोड़ और ब्रॉन्ज मेडल जीतने वालों को 1 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। हुकूमती फैसले के मुताबिक विंटर ओलंपिक्स और एशियन गेम्स में गोल्ड मेडलिस्ट को भी 1 करोड़ रुपए इनाम मिलेगा, जबकि पैरा ओलंपिक्स गेम्स के गोल्ड मेडलिस्ट के लिए भी यही इनामी रकम मुकर्रर की गई है। एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल पर 1 करोड़, सिल्वर पर 70 लाख और ब्रॉन्ज पर 50 लाख रुपए दिए जाएंगे। कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल जीतने पर 75 लाख, जबकि इस्लामिक गेम्स में गोल्ड मेडल पर 50 लाख रुपए इनाम रखा गया है। ब्रिटिश जूनियर और US ओपन जूनियर जीतने वाले खिलाड़ियों को 1 करोड़ रुपए इनाम दिया जाएगा। एशियन इंडोर गेम्स में गोल्ड मेडल पर 20 लाख और सेफ गेम्स पर गोल्ड मेडल पर 10 लाख रुपए दिए जाएंगे। यूथ ओलंपिक्स के गोल्ड मेडलिस्ट को 50 लाख, जबकि वर्ल्ड चैंपियनशिप जीतने वालों को 75 लाख रुपए इनाम दिया जाएगा।
اسپیشل اولمپکس، ورلڈ گیمز، بلائنڈ اور ڈیف اسپورٹس کے لیے بھی انعامی رقم مختص کر دی گئی ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت اجلاس میں پنجاب بھر میں مزید 136 ویسٹ ڈسپوزل پوائنٹس بنانے پر اتفاق کیا گیا۔ اجلاس میں ستھرا پنجاب پروجیکٹ سے متعلق بریفنگ دی گئی، جس میں کہا گیا کہ عالمی بینک اور دیگر ممالک نے پروجیکٹ میں سرمایہ کاری کے لیے دلچسپی کا اظہار کیا۔ اجلاس میں ستھرا پنجاب پروجیکٹ کے تحت ای انوائس اور سینیٹیشن فیس کو ای بلنگ پر بھی بریفنگ دی گئی۔ مریم نواز نے کہا کہ ستھرا پنجاب پروگرام کامیابی سے جاری ہے، چند اضلاع میں صفائی سے متعلق شکایات کا ازالہ کریں گے، درست کام نہ کرنے والے کانٹریکٹر کو باہر نکال دیں گے۔ انہوں نے ہدایت دیتے ہوئے کہا کہ لوگوں کی توقعات کی طرح پرفارمنس کو بھی بڑھانا ہے، سیف سٹی کیمروں کو صفائی کی صورتحال جانچنے کے لیے استعمال کیا جائے۔ عالمی بینک کے وفد کا یلو لائن بی آر ٹی منصوبے کے سائٹ آفس اور جام صادق پل کے قریب جاری تعمیراتی کام کا دورہ۔ سینئر وزیر سندھ شرجیل انعام میمن، سیکریٹری ٹرانسپورٹ اسد زامن اور ایم ڈی سندھ ماس ٹرانزٹ اتھارٹی کمال ڈائیو نے وفد کا استقبال کیا۔ وفد کی سائٹ آفس آمد پر اعلیٰ سطح کا اجلاس منعقد ہوا۔ سینئر وزیر سندھ شرجیل انعام میمن نے وفد کو یلو لائن بی آر ٹی کے حوالے سے تفصیلی بریفنگ دی۔ سینئر وزیر سندھ شرجیل انعام میمن نے یلو لائن بی آر ٹی منصوبے کی افادیت، اہمیت اور پیش رفت پر روشنی ڈالی۔ شرجیل انعام میمن نے کہا کہ یلو لائن بی آر ٹی کراچی کا ایک اسٹریٹجک اور ویژنری منصوبہ ہے، جس کا مقصد عوام کو تیز، سستی اور محفوظ سفری سہولیات دینا ہے۔ منصوبہ شارع نور جہاں سے کورنگی انڈسٹریل ایریا اور لانڈھی تک محیط ہوگا۔ روزانہ لاکھوں افراد مستفید ہوں گے۔ یلو لائن نہ صرف شہریوں کی نقل و حرکت کو بہتر بنائے گی بلکہ معاشی سرگرمیوں کو بھی فروغ دے گی۔ شرجیل انعام میمن نے مزید کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ منصوبہ عالمی معیار کے مطابق مکمل ہو۔ ہم نے پاکستان میں پہلی بار ای وی بسیں اور خواتین کے لیے پنک بس سروس متعارف کروائی، جو اب کامیابی سے چل رہی ہے۔ خواتین کو بااختیار بنانے کے لیے ایک وی اسکوٹر اسکیم لا رہے ہیں۔ اب تک 8,000 سے زائد خواتین نے درخواست دی ہے۔ یہ صرف ٹرانسپورٹ نہیں، سماجی انقلاب کی بنیاد ہے۔ وفد کا پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ ماڈل پر بھی دلچسپی کا اظہار، حکومت سندھ کے اقدامات کو مثبت قرار دیا۔ شہر اقتدار میں گوشت کے نام پر انسانوں سے دھوکہ، اسلام آباد میں گدھے کے گوشت کا مکروہ کاروبار بے نقاب ہو گیا۔ این ٹی اے نیوز کی تہلکہ خیز رپورٹ نے ہلچل مچا دی ہے۔ فوڈ اتھارٹی کی بڑی کارروائی، 25 من گدھے کا گوشت سمیت زندہ گدھے برآمد کر لیے گئے ہیں۔ اسی حوالے سے دیکھتے ہیں یہ چونکا دینے والی رپورٹ۔ شہر اقتدار میں انسانوں کو گدھے کا گوشت کھلائے جانے کا شرمناک انکشاف سامنے آ گیا۔ این ٹی اے نیوز کی تہلکہ خیز رپورٹ نے اسلام آباد میں گدھے کے گوشت کے نیٹ ورک کو بے نقاب کر دیا۔ یہ 100 گدھا روزانہ ذبح ہو رہا ہے اور یہ لائیو مناظر ہم آپ کو تھانہ سنجانی کی حدود سے بتا رہے ہیں۔ یقین مانے اتنی اسمیل آ رہی ہے کہ یہاں کھڑا نہیں ہونے ہو رہا۔ جعلی بیف، جعلی ہلال اسٹیمپ اور جعلی اطمینان کے پردے چاک ہو گئے۔ وفاقی دارالحکومت کے مارٹس پر گدھے کا گوشت نہ صرف باقاعدہ بیف کے طور پر بیچا جا رہا تھا بلکہ اسے حلال کا لیبل لگا کر دھوکہ دہی کی انتہا کر دی گئی۔ این ٹی اے نیوز نے حقائق سامنے لا کر پورے نظام کو ہلا کر رکھ دیا۔ رپورٹ نشر ہوتے ہی فوڈ اتھارٹی حرکت میں آ گئی۔ اسلام آباد کے علاقے ترنول میں بڑی کارروائی کرتے ہوئے فیکٹری سے 25 من گدھے کا گوشت برآمد کر لیا گیا۔ فیکٹری کو فوری طور پر سیل کر دیا گیا، جبکہ فیکٹری میں موجود 50 سے زائد زندہ گدھے بھی قبضے میں لے لیے گئے۔ کارروائی کے دوران ایک غیر ملکی شہری کو گرفتار کر کے پولیس کے حوالے کیا گیا۔ ابتدائی تفتیش میں انکشاف ہوا کہ یہ گوشت صرف مقامی سطح پر نہیں بلکہ بیرون ملک بھی سپلائی کیا جا رہا تھا۔ گدھوں کو ذبح کیا جا رہا ہے، ٹھیک ہو گیا، اور گدھوں کا گوشت جو ہے مختلف بڑے سٹوروں میں بطور بیف حلال کی اسٹیمپ لگا کے بیچا جا رہا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اس کے بعد اس کی جو کھالیں ہیں بقول ان کے یہاں کا جو چوکی دار ہے اس کے بقول کہ یہ ہم چائنا میں بھجوا رہے ہیں کسی میڈیسن کے استعمال کے لیے، جو کہ پاکستانی گورنمنٹ نے اجازت دی ہے، اور گوشت کو جو ہے وہ بیچا جا رہا ہے، اور پاکستانی لڑکیاں جو ہیں مسلم لڑکیاں ان سے یہ کام کروایا جا رہا ہے ان کو بیف بتا کر۔ یہ گوشت اسلام آباد، پنڈی اور لاہور کے مختلف علاقوں میں پاکستان میں سیل ہو رہا ہے بڑے اسٹوروں کے اوپر۔ اس کا انکشاف ہوا ہے، باقاعدہ ان کے چوکیدار نے جی ٹی وی کو بیان بھی دیا۔ ڈائریکٹر فوڈ اتھارٹی کی ہدایت پر ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا۔ شہر میں خوف و ہراس کی فضا ہے۔ شہریوں نے مطالبہ کیا کہ انسانی صحت سے کھیلنے والے ان عناصر کو عبرت ناک سزا دی جائے۔ بابوسر میں لینڈ سلائیڈنگ کے نتیجے میں لاپتہ ہونے والی ایک اور خاتون کی لاش برآمد ہو گئی ہے۔ جاں بحق افراد کی مجموعی تعداد 10 ہو گئی۔
متاثرہ افراد کی تلاش کے لیے سراغ رسا کتوں اور جدید ٹیکنالوجی کی مدد لی جا رہی ہے، جبکہ پاک فوج اور دیگر اداروں کی معاونت سے سرچ اینڈ ریسکیو آپریشن تیزی سے جاری ہے۔ چلاس میں لینڈ سلائیڈنگ سے لاپتہ ایک اور خاتون کی لاش برآمد ہو گئی ہے، جس کے ساتھ جاں بحق افراد کی تعداد 10 ہو گئی ہے۔ متاثرہ علاقے گانچے کے پسماندہ گاؤں کندوز میں کلاؤڈ برسٹ کے باعث تباہی کا منظر ہے۔ دیگر ادارے بھی پاک فوج کے ساتھ مل کر امدادی کارروائیاں کر رہی ہیں۔ بابو سر سے جھلکٹ روڈ کی بحالی کا کام بھی تیزی سے جاری ہے تاکہ متاثرہ علاقوں تک رسائی ممکن ہو سکے۔ اب تک 6 سیاحوں سمیت کل 10 افراد کے جاں بحق ہونے کی تصدیق ہو چکی ہے۔ نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی نے حالیہ مانسون بارشوں کے دوران ہونے والے جانی نقصانات کی رپورٹ جاری کر دی ہے۔ این ڈی ایم اے کے مطابق 26 جون سے اب تک مختلف واقعات میں 271 افراد جاں بحق ہوئے۔ 24 گھنٹے کے دوران بارش اور سیلابی صورتحال کے باعث 6 افراد لقمہ اجل بنے۔ رپورٹ کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران ملک بھر میں مختلف واقعات میں 22 افراد زخمی ہوئے۔ 26 جون سے اب تک بارشوں کے دوران ملک بھر میں 655 افراد زخمی ہوئے۔ این ڈی ایم اے نے بتایا کہ امواج سیلابی ریلوں میں ڈوبنے اور گھروں کی چھتیں گرنے کے باعث ہوئی۔ پی ڈی ایم اے پنجاب نے کل سے مونسون بارشوں کے 5ویں اسپیل کا الرٹ جاری کر دیا ہے۔ پی ڈی ایم اے ترجمان کے مطابق صوبے کے بیشتر اضلاع میں بارشوں کی پیشگوئی کی گئی ہے، جبکہ کئی علاقوں میں اربن اور فلیش فلڈنگ اور لینڈ سلائیڈنگ کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔ مری، گلیات، اٹک، چکوال، جہلم، منڈی بہاؤدین، گجرات، گوجرانوالہ اور دیگر شہروں میں بارشوں کا امکان ہے۔ ڈی جی پی ڈی ایم اے نے خبردار کیا ہے کہ شدید بارشوں کے باعث مری اور گلیات میں لینڈ سلائیڈنگ کا خطرہ موجود ہے، جبکہ کچے اور خستہ حال مکانات کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ پنجاب میں تمام کمشنرز اور ڈپٹی کمشنرز کو الرٹ رہنے کی ہدایت کی ہے، جبکہ ایمرجنسی کنٹرول رومز اور ریسکیو 1112 کی ڈیزاسٹر رسپانس ٹیموں کو بھی ہائی الرٹ کر دیا گیا ہے۔ پاک فوج کے عظیم سپوت اور نشان حیدر حاصل کرنے والے پہلے شہید کیپٹن محمد سرور کا 77واں یوم شہادت آج قومی عقیدت و احترام کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ گجر خان میں کیپٹن محمد سرور شہید کے مزار پر پھول رکھنے کی تقریب منعقد ہوئی۔ میجر جنرل عاقف اقبال تقریب کے مہمان خصوصی تھے۔ آئی ایس پی آر کے مطابق کیپٹن سرور شہید نے 27 جولائی 1948 کو پہلی کشمیر جنگ کے دوران آزاد کشمیر کے سیکٹر میں دشمن سے لڑتے ہوئے جام شہادت نوش کیا۔ مادر وطن کے دفاع میں ان کی بے مثال بہادری اور قربانی نے انہیں ہمیشہ کے لیے امر کر دیا۔ کیپٹن سرور کی جرت اور شجاعت کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے پاک افواج نے ان کی عظیم قربانی کو سلام پیش کیا ہے۔ آج ان کے مزار پر گارڈ آف آنر پیش کیا جائے گا اور پھولوں کی چادر چڑھائی جائے گی۔ آئی ایس پی آر کا کہنا ہے کہ کیپٹن سرور شہید کی قربانی قوم کے لیے مشعل راہ ہے۔ ان کی بہادری اور مادر وطن سے وفاداری کی داستان نئی نسل کے دلوں میں وطن سے محبت کا جذبہ جگاتی ہے۔ پاک فوج کا کہنا ہے کہ وطن عزیز کے لیے جان قربان کر دینا ہمارا ترہ امتیاز ہے۔ کیپٹن سرور شہید کی شہادت ہماری تاریخ کا روشن باب ہے جس پر پوری قوم کو فخر ہے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری، وزیر اعظم شہباز شریف اور وزیر داخلہ محسن نقوی نے کیپٹن محمد سرور شہید نشان حیدر کے 77ویں یوم شہادت پر انہیں خراج عقیدت پیش کیا ہے۔ اپنے پیغام میں صدر مملکت آصف علی زرداری نے کہا کہ آج کے دن کشمیر کی پہلی جنگ میں کیپٹن محمد سرور شہید نے مادر وطن کے لیے جان کا نذرانہ پیش کیا۔ قوم کو کیپٹن محمد سرور شہید کی جرت، استقامت اور عظیم قربانی پر فخر ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ قوم کے بہادر سپوت نے دشمن کے ناپاک عزائم کو خاک میں ملاتے ہوئے جام شہادت نوش کیا۔ افواج پاکستان کے جوانوں نے ہمیشہ مادر وطن کے دفاع کو اپنی جانوں پر فوقیت دی۔ پاکستانی قوم اپنے شہداء کی قربانیوں کو کبھی فراموش نہیں کر سکتی۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے اپنے پیغام میں کہا کہ شدید زخمی ہونے کے باوجود کیپٹن سرور شہید نے آخری دم تک دشمن کا بھرپور مقابلہ کیا اور دفاع وطن کا حق ادا کیا۔ کیپٹن سرور شہید نے میدان جنگ میں بہادری، شجاعت اور جرت کی روشن مثال قائم کی۔ اپڈیٹ کریں گے۔ بانی پی جائے کی ہمشیرہ لیما خان نے کہا ہے کہ ہمیں سزائیں دینے والے خوفزدہ لوگوں سے کوئی ڈر نہیں ہے، ان کو خوف ہے بانی کا ایک لفظ بھی باہر نہ آئے۔ بانی بار بار 9 مئی کے واقعات کی CCTV فوٹیجز کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ عوام کو اپنی آزادی کے لیے اب خود نکلنا پڑے گا، ہمیں انتظار نہیں کرنا چاہیے۔ بانی باہر آئے گا تو تحریک چلے گی۔ اپنی دونوں بہنوں کے ساتھ اڈیالہ جیل کے قریب میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے لیما خان نے کہا یہی وجہ ہے بانی نے کہا ہے کہ تحریک شروع کریں، ان کو یہ ڈر ہے کہیں تحریک نہ چلے۔
बानी ने कहा है आवाम अपने हक के लिए खड़े हों। पीटीआई के कारकुनों को चुन चुन के सजाएं दी जा रही हैं, कोई तो है जो डरा हुआ है। उन्होंने मजीद कहा कि पार्टी ने लाहे अमल देना है, लोगों ने खुद निकलना है। 5 अगस्त जब आएगा तो देखा जाएगा। शकूक व शुबहात की कोई बात नहीं, मैंने हमेशा कहा है सब निकलेंगे, प्लान बना हुआ है। फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहें NTN न्यूज़।